شیطان نے کہا کہ میں انسان کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور زمین پر گناہوں کو اس کے لیے میں مزین کر دوں گا، اسے خوبصورت بنا دوں گا۔ میرے بھائیوں، خوبصورت چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور انسان اس کی طرف لپکتا ہے۔ گناہ سے تو نفرت، بیزاری اور کراہت ہونی چاہیے، اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے نفرت رکھی ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں گناہوں کو انسان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، اسے مزین کر دوں گا، اسے پرکشش بنا دوں گا، تو اس کی جو شناعت اور قباحت ہے وہ انسان کے دل میں نہیں رہ جائے گی اور اس کو کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ یہ ابلیس کی بہت بڑی چال ہے کہ وہ انسان کے سامنے گناہ کو پرکشش کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، ملمع کاری کر دیتا ہے۔ اور ایسا وہ کیسے کرتا ہے؟ انسان کے اندر وسوسہ کر کے، خیالات لا کر کے، گناہ کے تعلق سے، معصیت اور نافرمانی کے تعلق سے انسان کے اندر وسوسے کرتا ہے، خیالات لاتا ہے اور اسے پرکشش بنا دیتا ہے۔ دیکھیے، گناہ کو کبھی کبھی یہ ثواب کا لباس پہنا دیتا ہے، شرک کو توحید کا ٹائٹل دے دیتا ہے، بدعت کو سنت کے عنوان سے گمراہ کرتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو حقیقت میں جتنے گناہ کرنے والے ہیں، جتنے شرک کرنے والے ہیں، ان کو اپنے شرک کے لیے بڑے اچھے، خوبصورت اور بہت ہی پرکشش لاجک ان کے پاس ہوتی ہے اور دلائل ہوتے ہیں، اور وہ ان دلائل اور ان لاجک کے ذریعے سے اپنے اس گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی گناہ کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، آپ ان سے بات کر کے دیکھیے وہ کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کیسے بدعتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کیسے شرک کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں منطق کے زور پر، کیونکہ دلائل تو ہیں نہیں، قرآن و حدیث کے دلائل نہیں ہیں، منطق ہے، لاجک ہے، مثالیں ہیں اور خوبصورت جملے اور الفاظ ہیں۔ اسی میں آدمی کو لوگ بہکا دیتے ہیں اور انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ تو شیطان نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین کے اندر میں گناہوں کو آدم کے لیے مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، پرکشش بنا دوں گا۔ یہ میرا حربہ ہے، یہ میرا ہتھیار ہے، ایسے میں تیرے بندوں کا شکار کروں گا، ایسے میں تیرے بندوں کو اپنے دام میں لے کر کے آؤں گا۔ اور آج آپ زمین پر آپ دیکھیے، آپ غور کیجیے، آپ کو حقیقت میں شیطان کی یہ چال ہر جگہ نظر آئے گی، شیطان کا یہ حربہ ہر جگہ کار فرما نظر آئے گا۔ آپ آج کی بات چھوڑ دیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس نے ایسی ہی گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم اس درخت کے قریب مت جانا، باقی یہ پوری جنت تمہارے لیے وقف ہے، جاؤ جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ پیو عیش کرو، ہر چیز تمہارے لیے یہاں مہیا ہے، بس اس درخت کے
اللہ تعالیٰ نے نامزد کر کے بتا دیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور دیکھو اللہ کا انداز، اللہ کا اسلوب، یہ کہا قریب نہیں جانا، نہیں کھانا، یہ نہیں کہا قریب بھی مت جانا، اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا، دور رہنا، دور رہنا۔ یہ اللہ کا اسلوب دیکھو، گناہ سے کیسے اللہ نفرت دلاتا، کیونکہ قریب آدمی جائے گا، دیکھے گا تو اور اس کے دل کے اندر وسوسے آئیں گے، سوچے گا اللہ اور قریب سے دیکھ لوں، تو اللہ نے اس سے ہی منع کر دیا قریب بھی مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کو آدم علیہ السلام کو بہت ہی کھلے لفظوں میں ممنوع قرار دیا تھا اور کہا تھا قریب نہیں جانا، آدم علیہ السلام کیسے جا کر کے اس کا پھل کھا لیے، کیسے کھا لیے، کیسے یہ حادثہ ہو گیا، کیسے یہ غلطی آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ دیکھیے قرآن اس کو بیان کرتا ہے میرے بھائیوں۔ ابلیس نے کہا آدم اس درخت سے اتنی نفرت کیوں اتنا سیریس لے لیے؟ اللہ نے کہا تھا نہیں جانا، اتنا تو تم نے اپنے آپ کو بچایا، تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ اللہ نے تمہیں منع کیوں کیا تھا؟ دیکھو کیسے مزین کر رہا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں روکا اس کے پھل سے، یہ نہیں جاننا چاہو گے، تم کو یہ نہیں معلوم کرنا ہے؟ تو کوئی بھی آدمی کہے گا بالکل، کیسے اللہ نے کیوں منع کیا، کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے؟ کہا اصل میں جب تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو یہ جو جنت ہے، یہ جو صبح و شام کی جو لطف و مسرت ہے، یہ جو نعمتوں سے بھری ہوئی یہ جو بہشت اللہ نے تمہیں دی ہے، تم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے ہو جاؤ گے، یہ جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہاری ہو جائے گی، کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ نعمتوں کو نہیں چاہتا کہ چھن جائے۔ آپ اس وقت جس پوزیشن پہ ہیں، جتنی اچھی آپ کی حالت ہے، پوزیشن ہے، اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ترقی ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، آپ کبھی یہ چاہیں گے کہ زوال آ جائے؟ آپ کبھی یہ چاہیں گے میرا بزنس دیوالیہ ہو جائے؟ آپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ وہ ابلیس آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہوا تھا اور ان کی کمزوریوں کو اس نے پکڑ لیا تھا، کیا کیا کمزوریاں اس کے اندر ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کی اس کمزوری سے اس نے کھیلا۔ کیا کہا آدم؟ یہ پھل کھانا اس لیے تمہارے ضروری ہے کہ تم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جنت میں رہو، یہ جنت کبھی تم سے چھینے نہ، اس کے دروازے کبھی تمہارے پر بند نہ ہو، لطف و مسرت کی صبح و شام ہمیشہ تمہاری زندگی میں رہے۔ اور ایسی کوئی بڑا گناہ، یہ گناہ ہونا نہیں ہے، بس جنت کے اندر تم ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو جاؤ گے۔ ایک چکمہ تو اس نے یہ دیا، دوسرا اس نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ کیا کہ آدم اس درخت کا پھل کھانے کے بعد تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ اللہ ملک مقرب، اللہ کا قریبی، اللہ کا نزدیکی، اللہ کا چہیتا۔ میرے بھائیو، اللہ کا قریبی ہونا، اللہ کا چہیتا ہونا، اللہ کا تقرب، یہ بری چیز تو نہیں ہے نا، اچھی چیز ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں؟ کون نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کا قریبی ہو جاؤں، میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں؟ ہماری ساری عبادتیں تو اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دیکھا آپ نے، اس دو لاجک سے ابلیس نے وہ چیز جو گناہ تھی، بہت بڑا گناہ تھی، اور آدم علیہ السلام کے لیے ان کی زندگی کے اندر بہت بڑا حادثہ ثابت ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے منع بھی کیا تھا، ابلیس نے اس کو مزین کر دیا۔ یہی دو چیز ان کے دماغ میں بٹھا دی، ایسے دل و دماغ میں بیٹھ کر کے شیطان وسوسے کرتا ہے، شیطان آپ کے اندر خیالات لے کر کے آتا ہے، گناہ کے اوپر ملمہ کرتا ہے، اس کی سنگینی کو کم کرتا ہے۔ اور جب آپ گناہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بہت زیادہ گناہ کی بات نہیں ہے، نماز وماز پڑھتے ہیں، معاملہ لیبل ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ اس طرح کے خیالات بھی شیطان لاتا ہے اور گناہ کرا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا پھر اس کے بعد فوراً وہ جو جنت کا جو پروٹوکول تھا ختم ہو گیا، لباس ختم ہو گیا، ننگے ہو گئے دونوں،
دیکھو ایک چیز اور آپ یہ سمجھ لیجیے، شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کو ننگا کرے، ننگا کرے، اس کے لباس کو ختم کرے اس کے اوپر۔ آج جو آپ کو عریانیت نظر آ رہی ہے نا، آج آپ کو بے حیائی نظر آ رہی ہے، جو آج آپ کو جو فحاشی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شیطان کی یہی پالیسی کار فرما ہے۔ وہ ننگا کر رہا ہے، وہ لباس کم کروا رہا ہے، وہ حجاب بھی پہنوا رہا ہے نا، تو اس حجاب میں بھی بے حجابی کی گنجائش نکال دے رہا ہے۔ وہ حجاب بھی پردے کے نام پر، حجاب کے نام پر، شرم و حیا کے نام پر جو حجاب بھی خواتین کے اوپر ڈال رہا ہے، اس میں بھی اس کے اوپر بیل بوٹے بنوا دے رہا ہے، نقش و نگار بنوا دے رہا ہے، اس کو ایسا ڈیزائن دے دیتا ہے، ایسا نقش و نگار دیتا ہے کہ نہ دیکھنے والا آدمی بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے، اور اس برقعے کو دیکھ کر کے اس برقعے میں جو عورت ہے اس کے بارے میں کیا سرائی کرے۔ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے دادا جنت سے محروم ہو گئے، نکال دیے گئے جنت سے۔ کتنا بڑا اس نے حضرت آدم علیہ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم، جب میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا، کیوں کھایا تم نے؟ کیوں قریب گئے اس کے؟ تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تیرا نام لے کر کے کوئی جھوٹ بولے گا، تیرا نام لے کر کے تو اتنا عظیم، اس قدر اعلیٰ و افضل، تیرا نام لے کر کے کوئی جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ کیا سمجھے آپ؟ شیطان آپ کو برباد کرنے کے لیے، شیطان آپ کو ہلاکت، تباہی اور گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سورہ اعراف پڑھیے، وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھا کر کے کہا اس نے کہ آدم قسم کھا کر کہتا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، تمہارا خیر کا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے، کھا لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ اس طرح سے اس نے آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا نام لے کے کوئی قسم کھائے، اللہ کی قسم بھی کھاؤ نا تو سچی چیز پہ کھاؤ، جو حق ہو اس پر کھاؤ، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے، کسی کو فریب دینے کے لیے اللہ کی قسم نہ کھاؤ۔ یہ شیطان کا حربہ ہے میرے بھائیوں۔ اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر گناہوں کو میں اس کے لیے مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک، انسان کی فطرت بھی اس کے خلاف ہے۔ شیطان کی کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا بڑا سکسیسفل ہے اس کا کہ اس نے انسان سے شرک بھی کرا دیا، انسان کے اندر شرک لے آیا وہ۔ ہاں لیکن اس کو محنت کرنی پڑی۔ بخاری کی حدیث پڑھیے، 1000 سال تک انسانوں سے گناہ تو کراتا رہا، ایک قرن گزر گیا، انسانوں سے گناہ شیطان کراتا رہا۔ دیکھو قابیل سے حابیل کا قتل بھی کرا دیا اس نے، قرآن میں ہے کہ وسوسہ کیا شیطان نے قابیل کو، اور ایک بھائی کے ہاتھ کو بھائی کے خون سے رنگ دیا، قتل بھی کرایا، چوری بھی کرایا، شراب بھی پلایا، سب کچھ کیا اس نے، لیکن وہ شرک نہیں کرا سکا تھا، شرک نہیں کرا سکا تھا، کیونکہ شرک کو انسانوں کے دل و دماغ میں لانا اور اس کے دل و دماغ کو اس کے موافق بنانا، اس کی فطرت کے سے اس کو منظور کروانا، یہ بہت مشکل ترین کام تھا۔ 1000 سال لگے۔ اس نے کیا کیا؟ آپ اس حوالے کو آپ دیکھو، اس ریفرنس کو دیکھو، اور موجودہ دور میں لوگ جس طرح سے شرک کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھو، اللہ کی قسم آپ کے سامنے پورا معاملہ واضح ہو جائے گا، شیطان کی پوری چال آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، جو صالحین تھے، جو پرہیزگار لوگ تھے،
ایک اچھی اور بہترین اور متقیانہ زندگی گزار کے جو لوگ چلے گئے دنیا سے، ولی اللہ تھے، سمجھ لیجیے اولیاء اللہ تھے، جو وہ دنیا کے اندر ایک پاکیزہ اور متقیانہ زندگی گزار کر کے چلے گئے دنیا سے، تو شیطان آیا، ابلیس آیا قوم نوح کے پاس، کہا دیکھو یہ تمہارے قوم کے نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، یہ اللہ والے لوگ تھے، کتنے اچھے کام دنیا سے کر کے چلے گئے، دھیرے دھیرے لوگ ان کو بھول جائیں گے، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ کتنے نیک اور سخی اور پرہیزگار لوگ تھے، اور پارسائی کی زندگی جنہوں نے گزاری تھی، یہ لوگوں کو ان کا نام بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو تم ایک کام کرو کہ یہ جہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، وہاں ان کے تم مجسمے بنا دو، ان کے اسٹیچو بنا کے رکھ دو، ان کی مورتیاں رکھ دو، لوگ آئیں دیکھیں ہاں فلاں یہ ود صاحب تھے، بڑے نیک تھے، صالح تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، ہم کو بھی ان کی طرح بننا چاہیے۔ شیطان دیکھو کس طرح سے یہ شرک کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، وہ لوگوں کو نیک بنانے کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ نیکی اور اچھے حوالے کے ساتھ ہی آتا ہے، وہ داڑھی ٹوپی اور کرتا پہن کر کے ہی آتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو گناہ اور معصیت کے دلدل میں ڈھکیلنے کے لیے وہ کوئی اچھا روپ اور اچھے شکل و صورت اور اچھے حوالے اور اچھی باتیں لے کر کے آتا ہے۔ ایسے ہی آیا وہ، کہا ان کی مورتیاں بنا دو، سب لوگ بھول جاؤ گے، ان کی وجہ سے تمہارے اندر خیر رہے گا، اچھائی رہے گی، لوگ نیک ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ لاجک اس کی لوگوں کے سمجھ میں آئی، کہا ہاں بنا دیتے، بنا کے رکھ دیے۔ پھر ایک نسل جن کے پاس وہ آیا تھا، وہ جب تک سب لوگ ختم نہیں ہو گئے تب تک وہ پھر نہیں آیا، لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، اور اسی طرح سے لوگ سمجھتے تھے، لیکن جب ایک نسل گزر گئی، پہلے کے لوگ جب گزر گئے اور نئی پیڑھی آئی، نئی جنریشن جب آئی، تب پھر آیا وہ، پھر آیا اور اس نے کہا تم لوگوں کو پتہ ہے تمہارے باپ دادا نے ان کی مورتیاں کیوں یہاں بنا کر کے رکھی ہیں؟ تم کو پتہ ہے؟ تم کو کچھ خبر ہے؟ ارے یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، بڑے چہتے بندے تھے، اللہ ان کی سنتا ہے، اللہ یہ جو کہیں وہ کر دے گا، اللہ ان کی مانتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت نیکیاں کی اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ کے ہاں ان کی چلتی ہے، اللہ سے یہ جو چاہیں وہ کرا لیں، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے تو ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو، اپنی عبادتیں، اپنی بندگیاں ان کے پاس کرو، تاکہ یہ بتا سکے اللہ کو کہ اللہ تیرا بہت نیک بندہ ہے، بڑے نظر و نیاز کرتا ہے، ہاں بڑی قربانیاں دیتا ہے، بہت زیادہ نیک ہے، صالح، اچھا ہے، تو ان کے لیے عبادتیں کرو، تاکہ تمہاری عبادتیں یہ اللہ کو پہنچا دیں اور تمہاری سفارش کر دیں۔ اب آپ سمجھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ اور کیا کہا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ شیطان نے وہ جو لاجک قوم نوح کو دے کر کے اور قوم نوح کو گمراہ کیا تھا، اسی لاجک سے آج بھی شرک ہو رہا ہے۔ شرک کے پاس اور مشرکین کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو، شرک دلیل سے خالی ہے، اس کے پاس صرف یہی دلیل ہے، کیا؟ سفارشی ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، یہ اللہ کے چہتے ہیں، انجن جہاں جائے گا وہاں ڈبے بھی جائیں گے، چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کرنا پڑے گا، کسی جج سے اپنا کام کروانا ہے تو اس کے رشتہ دار کو پکڑنا پڑے گا۔ آپ بتائیے، یہ وہی چیز ہے جو ابلیس قوم نوح کے دماغ میں جو بٹھایا تھا، اسی لاجک سے، اسی منطق سے آج بھی شرک ہو رہا ہے، کیونکہ شرک کے پاس اللہ نے اس کائنات کے اندر شرک کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ہے، کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری شرک کے لیے، اسی لاجک سے، اسی منطق سے آج بھی شرک ہو رہا ہے۔ آپ جا کے پوچھیں، یہی کہیں گے لوگ، کوئی نہیں کہے گا ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، ہم ان کو مشکل کشا مان رہے، نہیں، بس یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہیں،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ پوری شرک کے تمام دلائل کے اوپر آپ کوئی اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ ٹھہر کر آپ سوچئے شیطان کتنا چالاک تھا، کیسے شرک لایا، کتنے صبر سے کام لیا اس نے، کتنا سوچا، کتنا غور کیا، کیسے اس نے یہ تجزیہ کیا کہ میں انسان کے کس رگ کو چھیڑوں، کون سی منطق لے کر گیا ہوں، کون سا لاجک میں پیش کروں کہ یہ قائل ہو جائے، قائل کر لے گیا۔ آج آپ دیکھیے شرک کا بازار گرم ہے۔ اللہ کی قسم بہت کم لوگ ہیں جن کے یہاں خالص توحید پائی جاتی ہے، جن کے یہاں خالص توحید پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم توحید پر بات زیادہ کرتے، اسی لیے ہم عقیدے پر بات زیادہ کرتے، منہج پر بات زیادہ کرتے، کیونکہ میرے بھائیو یہی بچا ہے۔ باقی پورے دین کا ملیا میٹ کر دیا شیطان نے، ابلیس نے، مکسنگ کر دی، ملاوٹ کر دی اور پورے دین کا جنازہ نکال دیا۔ بس چند ہی لوگ ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے جو صحیح دین، صحیح عقیدے، صحیح منہج قلم بردار رہیں گے، اور ان کے یہاں شرک کو یہ پہچان لیں گے۔ وہ کسی بھی روپ میں آئے گا، چاہے وہ وسیلے کے روپ میں آئے، چاہے شفاعت کے روپ میں آئے، کسی بھی روپ میں شرک آئے گا، شرک کو یہ پہچان لیں گے۔ ایسی بصیرت کتاب و سنت نے ان کو دی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں مزین کروں گا، خوبصورت بناؤں گا، حسین بناؤں گا، اور اس طرح سے میں انسان سے گناہ کراؤں گا۔ کیا نا اس نے۔ اب آپ تھوڑا اور آگے بڑھیے، دیکھیں کیسے گناہوں کو مزین کرتا ہے وہ۔ یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، کتنی برکت ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجارت کے اندر کس قدر روزیاں اللہ نے تجارت کے اندر رکھی ہیں یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب جگ ظاہر ہے۔ اور سود کو اللہ مٹاتا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا قرآن مجید کے اندر، سود لینے دینے والوں کو، سود کھانے والوں کو، سود کا کاروبار کرنے والوں کو، کہ ایسے لوگوں سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے اعلان جنگ کرتا ہے میرے بھائی۔ سود سے نفرت دلانے کے لیے اللہ کی قسم یہی ایک حوالہ کافی ہے، یہی ایک حوالہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی جنگ کر کے اور سرخرو ہو سکتا ہے؟ تو سود لینے دینے والے، کھانے والے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اور کس قدر اس کی نفرت اللہ کے نبی نے دلائی کہ سود کا 1 روپیہ یہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، 36 زنا کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی ساری قباحت اور برائی اور نفرت بتانے کے بعد بھی مسلمان شرک میں ملوث ہو جائے، مسلمان شرک کا کاروبار کرنے لگے، شرک کا معاملہ کرنے لگے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، ملازمت کیجئے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے سود نہیں کھاتے تھے، سودی کاروبار نہیں کرتے تھے، اللہ حلال طریقے سے روزیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن کیسے مزین کیا بتائیے شیطان نے، سود کو کیسے مزین کیا، کیسے اس کو جسٹیفائی کیا۔ کیا کہا؟ دیکھو یہ شیطان نہیں بول رہا ہے، ہمارے اور آپ میں سے ہی لوگ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں آپ کافروں کے اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، ملک میں رہ رہے ہیں، تو وہاں سود نہیں ہے، وہاں آپ لے دے سکتے ہیں، یہ دارالاسلام کے لیے ہے۔ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث کے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیا دارالاسلام اور دارالکفر ہے؟ جہاں آپ بچ سکتے ہو، آپ کے ہاتھ میں، آپ کو اختیار ہو، آپ مجبور نہ ہو، تو کیوں نہیں بچنا چاہیے؟ یہ دارالکفر اور دارالحرب اور دارالاسلام کا نام لے کر کے سود کو حلال کرنا،
اور یہ کہنا کہ سود لوگ سمجھے نہیں، یہ جو نئے نئے آج لوگ آ رہے ٹائی اور کوٹ پہن کر کے اور تقریر کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، آپ سمجھ رہے، کہتے ہیں کہ سود لوگ سمجھے نہیں، ہمارے علماء سود نہیں سمجھے۔ سود اصل میں کسی کا استحصال کرنا ہے۔ مان لیجیے ایک غریب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ گیا کسی سے قرض لینے کے لیے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو دے رہا ہوں 2 لاکھ روپیہ، مجھے 20,000 مہینہ دیتے رہنا جب تک پیسہ پورا ادا نہیں کر لینا۔ کہا یہ سود ہے، تم غریب کا استحصال کر رہے ہو، غریب کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ باقی بینک سے لون لو، ہوم لون لو، گاڑی لون لو، بزنس لون لو، سب جائز ہے۔ اور کیا کہا؟ دیکھو سب شیطان ہی بول رہا ہے، لیکن ہم کو شکل انسانوں کی نظر آ رہی ہے، لیکن اس دماغ کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سودی نظام ہے، اس کا چلن ہے، کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے سود لینا دینا پڑے گا، بینکوں سے لون لینا پڑے گا، ورنہ مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے، مسلمان ایسے ہی رہیں گے بس جیسے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ادیوگ پتی جو لوگ ہیں، ارب پتی جو لوگ ہیں، کروڑ پتی جو لوگ ہیں، دیکھو ان کو، انہوں نے بینکوں سے بڑے بڑے لون لیے، بینکوں سے بڑے بڑے قرض لیے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے بزنس کیا، بڑی بڑی کمپنیاں لگائیں، کارخانے لگائے، تب ترقی کیا ہے۔ تو ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے مسلمانوں کو، تو سود کا معاملہ یہ ذرا سا اس کو ہلکا کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی دیکھو شیطان ہے، یہ وہ جسٹیفائی کر رہا ہے ایک ایسے گناہ کو جس سے اللہ نے بہت زیادہ نفرت دلائی ہے۔ وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ اس میں بھی انسان مبتلا ہو؟ وہ کیوں نہیں چاہے گا جس سے ہم نے شرک کرا لیا وہ سود کے اندر مبتلا نہ ہو؟ اس لیے وہ سود کو مزین کر رہا ہے، خوبصورت بنا رہا ہے، اور سود کو لے کر کے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اسی میں جو ہے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ شریعت کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر سود کے معاملے میں بے پرواہ ہو جاتے ہیں، اور سود لیا دیا جا رہا ہے، سود لیا دیا جا رہا ہے، اچھے اچھے لوگ لے دے رہے ہیں سود۔ بس یہی ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہے، یہی سارے لاجک ہے، یہی ساری منطق ہے شیطان کا بتایا ہوا، جبکہ میرے بھائیو کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی نفرت دلائی گئی اس سے۔ تو شیطان نے میرے بھائیو کہا میں گناہوں کو مزین کروں گا۔ اب اسی طرح سے آپ غور کرتے جائیے، بہت سارے گناہ اسی طرح سے شیطان نے مزین کیا، اور انسان اس کو کرتا ہے اور پھر جسٹیفائی بھی کرتا ہے اپنے آپ کو۔ شیطان نے ایک بات اور کہی تھی، شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں اسے حکم دوں گا اور یہ اللہ کی فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ یہ انسان، یہ اللہ کی فطرت، یعنی اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، جس فطرت پر ہم کو پیدا کیا ہے، جو نیچر ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بھائیو انسان ہم کو ہماری فطرت سے ہٹا رہا ہے، اور کتنے بڑے پیمانے پر آج شیطان اس میں کامیاب ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ سے جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے، فطرت کو بدل رہا ہے، اور انسان کو اس میں لا کر کے وہ ننگا کر چکا ہے۔ آپ سوچئے، آپ پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، چہرے کا کلر بدلنے کے لیے، چہرے کا کہ نقوش بدلنے کے لیے سرجری ہو رہی ہے، حسن کو بڑھانے کے لیے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے۔ آج جو ہے جو جگہیں ہیں وہاں پر کس طرح سے حسن کو بڑھانے کے لیے، خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے سب ایسی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں چہرے پر، تاکہ کلر چینج ہو جائے، ناک ایسی ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، شیطان کروا رہا ہے اللہ کی فطرت میں تبدیلی۔ اور فطرت سے میرے بھائیوں، انسان کی فطرت انسان کا گوشت کھانا نہیں ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ میں جو نیوز چل رہی ہے اس کو بھی آپ اسی سے جوڑ کے دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا گوشت کھاتے تھے، آدم خور انسان کا گوشت کھا رہا ہے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ سننا بھی ہمیں برداشت نہیں ہے،
سن کر بھی ہمیں عجیب لگتا ہے، مگر دنیا کے ٹاپ لیول کے لوگ جو دنیا کو انسانیت کا درس دیتے ہیں، جو دنیا کو شرافت اور اخلاق کا درس دیتے ہیں، مینر بتاتے ہیں اور دوسروں پر حملہ کرتے ہیں اس کے لیے، آج وہ اس کے اندر ملوث ہیں۔ شیطان نے کیسے ان لوگوں کو فطرت سے ہٹا دیا، فطرت سے ہٹا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ بول چکا ہے کہ میں انسان کو فطرت سے ہٹاؤں گا اور اس سے میں فطرت کے اندر، نیچر کے اندر چھیڑ چھاڑ کراؤں گا، اور وہ آج ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے، تقویٰ پیدا کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے چاروں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما، آمین۔ بارک اللہ ولنا ولکم فی المجید ونفعنا بآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الرحیم۔